اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنی فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، افعال میں جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں ان کی تعداد کے لحاظ سے افعال کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد، جن کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اب تک، اور دوسرا کہلاتا ہے ثلاثی مزید۔ ثلاثی مجرد کے بابوں کے نام کیا تھے؟ باب نون، باب فا، باب دواد، باب سین، باب ہا، باب کاف، یہ ان کے بابوں کے نام تھے۔ تو یہ 6 باب ہم پڑھ چکے ہیں گے۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ بابوں کے نام ہیں، اور ایک بات ہمیں اور بھی پتہ ہے کہ کسی فعل کے نام کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ تو یہ بابوں کے نام ہیں ان فیملیز کے، 6 فیملیز جو ہیں 1 2، اور یہ کس کی ہیں؟ ثلاثی مجرد کی۔ ان کو ثلاثی مجرد کہنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں 3 کلمے ہوتے ہیں، جیسے باب نصرہ میں نون صاد را، باب فتح میں فا تا ہا۔ تو کیا ہے، ان کو مجرد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف ہوتے ہیں، 3 لیٹرز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ثلاثی یعنی 3 اور مجرد یعنی صرف، اس لیے ان کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ اس کے علاوہ ثلاثی مجرد کے 6 باب جو ہے، یہ بس اس میں فوکس کر رہی ہوں کہ یہ باب کے نام کیا ہیں؟ باب نون، باب فا، باب دواد، اور ان کے مصدر الگ ہوتے ہیں۔ ان کے مصدر جو ہیں، باب نون کا مصدر، باب فا کا مصدر، جیسے باب نون سے آتا ہے دخلا یدخلو، تو اس کا مصدر ہوتا ہے دخولن، ٹھیک ہے، مصدر کو نسبی حالت میں بولا جاتا ہے، تو اس کا مصدر تھا دخولن۔ تو یہ ہوتے ہیں مصدر، اور مصدر کس کو کہتے ہیں؟ کسی فعل کے نام کو۔ ایک تو ہوتے ہیں باب، ہر باب میں بے انتہا فعل ہوتے ہیں، اور مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں فعل کے نام کو۔ تو ثلاثی مجرد کے جتنے بھی افعال تھے، ان کے جو مصدر تھے یا تو ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے، یا ہمیں ہمارا استاد بتاتا ہے، یا اور پھر اس کے بعد ہم ان کو رٹ لیتے ہیں گے۔ تو ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، ڈکشنری سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، ٹیچر سے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو اس کی یہ 2 باتیں ہو گئی۔ ثلاثی مزید فی جو ہے، ثلاثی مزید فی کے ہم انشاءاللہ 8 باب پڑھیں گے، کم از کم 8 پڑھیں گے۔ تو ثلاثی مجرد فی کے جو باب ہوتے ہیں، ان کے جو باب ہوتے ہیں، جیسے اب یہاں پہ میں نے باب لکھے تھے نا، ثلاثی مجرد کے جو باب ہوتے ہیں وہ باب ہی ان کے مصدر ہوتے ہیں۔ اب جیسے فرض کریں کہ پہلا باب ہے باب افعال، پہلا باب ہے باب افعال، پہلا باب ہے کس کا؟ ثلاثی مزید کا، باب افعال، تو افعال ہی اس کا مصدر ہے۔ دوسرا باب تفعیل، تو تفعیل ہی اس کا مصدر ہے۔ تو مزید فی جو ہے باب، ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جو باب کا نام ہے وہی اس کے مصدر کا نام ہے۔ لیکن ثلاثی مجرد میں ہم نے بتایا کہ باب کا نام ہے باب نون، باب نون میں جو جتنے بھی افعال آئیں گے ان کا مصدر ہمیں یا تو ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑے گا، یا پھر ہمیں ہمارا ٹیچر بتائے گا۔ لیکن باب افعال میں جتنے بھی افعال آئیں گے، باب افعال میں سینکڑوں افعال آئیں گے، بے انتہا باب افعال، قرآن باب افعال سے بھرا ہوا ہے۔ تو باب افعال میں جتنے بھی افعال آئیں گے ان کا مصدر بنانے کے لیے ہم فا عین لام کی جگہ پر، فا عین لام کلمے جو بھی ہمارے ہوں گے وہ ہم ڈال دیں گے، اس کا مصدر تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح تفعیل میں فا عین لام ڈال دیں گے، اس باب کے جو بھی فعل ہے اس کے جو بھی روٹ لیٹرز ہیں وہ روٹ لیٹر فا عین اور لام کی جگہ پر ہم ڈال دیں گے اور وہ اس کا مصدر بن جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بات آپ لوگ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ابواب کہتے ہیں کس کو ہیں۔ تو ابواب بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یا ابواب باب کی جمع ہے، اور باب جو ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع کے کمبینیشن کو سمجھ لیے ہم باب کہتے ہیں۔ فعل ماضی اور فعل مضارع کے کمبینیشن کو باب کہتے ہیں، اور ان سے پھر ہم مختلف اپنی گردانے کرنا شروع کر دیتے ہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم
सलासी मुजर्रिद पढ़ें और सलासी मजीद पढ़ें। इनको पढ़ने की वजह क्या है? तो बात ये है कि सलासी मुजर्रद फर्ज कर लें कि कोई हमारा, ये मैं इसको हटा रही हूँ, हमारे पास कोई फेल है, मिसाल के तौर पे बाब सलासी का, अब मैं सलासी में 3 लिखूंगी, बाब सलासी का 3 हमारा कोई, फर्ज कर लें हमारे पास कोई मादा है खराजा। हम बाब खराजा जो है बाब नून से आता है, बाब नून से खराजा यानी कि ख रा जा, खराजा। इसको मैं इसका माजी लिखती हूँ खराजा, इसका माजी बनेगा खराजा। सलासी में हूं मैं इधर लिख देती हूँ सलासी मुजर्रिद, जो हम पढ़ चुके, मैं उसमें हूं अभी। खराजा और ये बाब नून है तो बनेगा यख रुजू, यख रुजू, खराजा यख रुजू। खराजा यख रुजू का मतलब होता है निकलना, निकलना यानी कि खुद, जो खुद हम खुद अपना आप जो भी है निकलना, इसका क्या मतलब होता है? निकलना, बाहर निकलना, यानी कि बाहर निकलना। खरज यखरुजु, बाहर निकलना, इसका मजदर है बाहर निकलना। अब मैं कहना चाहती हूँ बाहर निकालना, खुद निकलता है ना आदमी, ये मैंने यानी खुद लिखा है, ये खुद, बाहर निकलना, खुद निकलना। अब मैं कहना चाहती हूँ बाहर निकालना, ये हमारा जो है बाहर निकलना, ये हमारा लाजिम फेल है, ये लाजिम फेल है। अब मैं कहना चाहती हूँ बाहर निकालना, अब हम खुद नहीं निकाल रहे, किसी को निकाल रहे हैं, बाहर निकालना। अब क्या करें? क्योंकि हमें पता है कि बाब नून से जो खराजा यखरुजू आता है वो लाजिम फेल है और उसका मतलब होता है बाहर निकलना, यानी हम खुद बाहर निकल रहे हैं। अब हमें क्या कहना, हमें किसी चीज को बाहर निकालना है। अब क्या करें? बाहर निकालना ये मुताद्दी फेल है। अब बाहर निकालना के लिए क्या किया जाए? तो बाहर निकालने के लिए फिर बाबे इफ़आल इस्तेमाल किया जाता है। बाबे इफ़ाल, बाबे इफ़ाल में जब ये मादा जाता है तो ये दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेता है और मीनिंग बन जाते हैं बाहर निकालना। सही, इसी तरह हमारे पास मादा है खराजा, ये भी बाब नून से है, बाब नून से हमारे पास है, नहीं खराजा तो मैंने कर लिया। अब लेते हैं नज़ला, नज़ला लेते हैं, नज़ला भी बाबे नून से है, नज़ला यंजुलु, ठीक है। नज़ला नहीं, बाब नून से नहीं, ये बाब दुआत से है, ये बाब दुआत से है, क्योंकि पढ़ने में वियर्ड लग रहा है। ये बाब दुआत से, तो ये बना नज़ला यंजिलु। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नाजिल होना, यानी इंसान खुद खुद नाजिल हो, ठीक है। अब हम कहना चाहते हैं नाजिल करना, यानी उतरना, खुद आदमी उतरे, खुद अपना आप उतरे, नाजिल होए, नीचे उतरे, अपने आप को खुद, ये है लाजिम फेल, ये है लाजिम फेल। जैसे हम उतरे, खुद नाजिल हुए, हम खुद उतरे। अब हम कहना चाहते हैं उतारना या नाजिल करना, उतारना या नाजिल करना, ठीक है। तो अब ये है मुताद्दी फेल, ये है मुताद्दी फेल। अब इसको नाजिल होना या उतरना, इसको जब हम करना चाहते हैं उतारना या नाजिल करना, अब इसके लिए इसको बाबे फाल में डाला जाता है। बाबे फाल में डालने से इसके मीनिंग बन जाते हैं उतारना या नाजिल करना। तो बाबे फाल का क्या फायदा है? बाबे फाल का कि सिर्फ यही फायदा नहीं, और भी ये सबसे बड़ा फायदा है बाबे फाल का, यानी मजीद फी का, मजीद फी के पहले बाब का, कि मुजर्रिद में जो अफ़ाल लाजिम होते थे, ठीक है, जो अफ़ाल लाजिम होते थे उनको मुताद्दी बनाने के लिए फिर हम सलासी मजीद इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका मैंने एक सबसे बेसिक फ़ायदा, यानी इसके जो फ़वाइद हैं कि सलासी जो जहाँ पर हमारा मतलब सलासी मजीद, सलासी मुजर्रिद पूरा नहीं कर रहा होता है, फिर हम उसको सलासी मजीद में डाल देते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो
लाजिम फेल होता है वो मुताद्दी बन जाता है, जैसे उतरना, उतारना, ठीक है ना। तो ये इसी तरह हमारे पास एक और फेल की बस जल्दी से क्विक बता देती हूँ, ये भी रज़क़ा यरज़ुक़ु, यरज़ुक़ु, ये भी लाजिम, ये भी मुजर्रिद का फेल है, इसको हम बाबे फ़ाल में डाल देते हैं तो ये मुताद्दी बन जाता है। तो अब हम अपना असल, ये तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दिया, अब हम आते हैं अपने असल फेल की, अपनी यानी असल जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। बाबे इफ़ाल, हमारा पहला टॉपिक है बाबे इफ़ाल, यानी सिलासी मजीद का पहला जो फेल है वो है बाबे इफ़ाल। जैसे सिलासी मुजर्रिद में हम पहले हमने पढ़ा था बाब नून, तो इसका पहला है बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल पहला हमारा क्या निकला, बाबे इफ़ाल। अच्छा भाई, बाबे इफ़ाल, इससे इसको हम बनाने का तरीका हम क्या रखेंगे कि पहले हम उर्दू में देखेंगे कि हमारे पास इससे मिलते-जुलते कौन, अब ये मैंने आप लोग को बताया था कि यही इस बाब का नाम है, इफ़ाल इसका नाम है। इस बाब का नाम क्या है? बाब का नाम, बाब का नाम जो है वो है इफ़ाल, बाबे इफ़ाल कहते हैं इसको, और यही इसका मज़दर है, ठीक है। तो बाबे इफ़ाल बाब का नाम भी हो गया, बाब मज़दर भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इस मज़दर से उर्दू ज़बान में हम कौन-कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करते हैं इस्लाम, इस्लाम, और एहसान, एहसान, और क्या इस्तेमाल करते हैं हम इससे, इनकार, इनकार। आप लोग के ज़हन में आप बता सकते हैं आप लोग भी, इंसाफ और इकराम और इनआम। तो ये सारे अफ़ाल हैं, ये सारे के सारे अफ़ाल, यानी कि बाब इफ़ाल में जैसे हमने बाब नून से हमने बनाया था रज़क़ा, नसरा, राइट, हमने बनाया था ना, वो सब बाब नून की कैटेगरी में आते थे। हमें बोल दिया जाता है कि बाब नून, और फिर हमें फेल दे दिए जाते, हुरूफ दे दिए जाते थे, तो हम खटाखट खटाखट बनाना शुरू कर देते थे, राइट। जैसे हमें फर्ज करे बाब नून से दिया गया रज़क़ा, तो हमने फौरन बना दिया रज़क़ा यरज़ुक़ु, खराजा खराजा यरज़ुक़, खराजा यखरुजु, कतबा यक्तुबु, सजदा यस्जुदु, राइट। तो वो बाबों के नाम देते थे हम, और हम खटाखट उसके बनाते चले जाते। तो अब ये मैंने आप लोगों को इफ़ाल के अंदर जो, इफ़ाल के अंदर ये सारे के सारे मज़दर आ रहे हैं, यानी इन सब के हम पूरी-पूरी गिरदानी करेंगे। तो पहले हम इस्लाम ले लेंगे, फिर एहसान ले लेंगे, फिर इनकार, फिर इंसाफ। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, बाबों के, यानी जो हम जो हम पढ़ेंगे इफ़ाल के अंदर अफ़ाल, वो ये उनके सब के मज़दर हो गए। और उर्दू में बेइंतहा, कुरान में बेइंतहा इस्तेमाल, इदगाम और इखराज, इखराज बहुत इंपॉर्टेंट है, इखराज और इंज़ाल, इंज़ाल, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको बनाने का तरीका क्या है। बाबे फ़ाल का, ये बाबे फ़ाल तो हमारा बाप का नाम हो गया ना। अब इसका पहला पहला कलमा क्या है, यानी कि, अच्छा एक बात और भी बता दूं कि इसमें भी सही सही जो है ना वो तीन ही है, क्योंकि हम इसको कहते हैं सलासी मजीद फी। हम क्या कहते हैं, सलासी मजीद फी। इसका मतलब सलासी तो इसमें भी है तीन, फा आइन लाम, लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अंदर मजीद कुछ इजाफा किया गया है, कि कुछ कलमात का इजाफा किया गया है, यानी कि कुछ हरूफ का इजाफा किया गया है। तो अब जैसे अगर हम इफ़ाल देखें, इसमें फा भी है, इसमें आइन भी है, और इसमें लाम भी है, लेकिन इसमें इजाफा क्या किया गया, यहाँ पर अलिफ नजर आ रहे हैं हमें, और फिर फा आइन के बाद हमें एक और अलिफ नजर आ रहा है, और फिर लाम कलमा है। तो इसमें इजाफा क्या हुआ, ये दो जो है ये इजाफा है, जो हम कह रहे हैं ना मजीद, उर्दू में हम मजीद कहते हैं ना, तो ये जो मजीद फी है, ये मजीद है, ये मजीद फी ये है, यानी ये दो अल्फाजों के, यानी अलिफ अलिफ, इन दो के इसमें इजाफा किए गएंगे, ठीक है। अच्छा ये तो बेसिकली हमजा है, ठीक है ना, इसमें हमजा भी पड़ा हुआ भी है, ये हमजा है। तो ये दो इजाफे, इन दो, ये यानी कि क्या है, माजी के पहले कलमे में
یہ تو میں مصدر کا بتا رہی ہوں کہ مصدر میں یہ دو ہمیں نئی چیز نظر آ رہی ہے. اب ہم اس کے پہلے پہلے کلمے میں آتے ہیں کہ اس کا پہلا کلمہ کیا بنتا ہے گا. باب افعال کا پہلا کلمہ ہم بناتے ہیں. اب بار بار میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ کو پکا ہو جائے افعال ورڈ. اچھا، ہمارا ماضی کا جو ہم نے نارمل پڑھا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعلا. پہلا جو ہم نے سب سے بیسک پڑھا ہے وہ فعلا ہوتا ہے. ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو یاد ہو کرنے میں آسانی ہو جائے. فعلا یہی پڑھا ہے نا ہم نے. پہلا جو ہمارا ماضی کا جو ثلاثی مجرد کا ہم نے پہلا دائی پڑھی تھی وہ یہ تھی. باب فعل کا پہلا کیسے بنتا ہے؟ وہ ایسے بنتا ہے کہ اس میں ایک الف، بلکہ الف بھی نہیں ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ میں زبر ڈال دے رہی ہوں. حمزہ میں نے اس لیے ڈالا کہ آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ یہ حمزہ گرنے والا نہیں، یہ حمزۃ الوصلی نہیں، یہ حمزۃ الاصلی ہے. یہ فعلا میں نے کیا کیا؟ الف کا اضافہ کیا، یعنی کہ حمزہ کا اضافہ کیا. اب یہ جو فا کلمہ تھا نا جس کے اوپر زبر پڑا تھا، اس کو بنا دیا ساکن. یہ باب فعل کا پہلا ماضی بن گیا. افعلا یہ ہمارا کیا بن گیا؟ باب فعل کا پہلا ہمارا گردان کا پہلا، جیسے اس میں فعلا پڑا تھا یہ بن گیا افعلا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ تو ماضی ہو گیا. اب ہمیں پتہ چل، ہمیں دیکھنا ہے کہ مضارع کیسا بنے گا. مضارع کا اس کا ایک خاص طریقہ ہے. میں اس ڈیپتھ میں نہیں جا رہی کیونکہ بہت الجھ جائیں گے آپ لوگ. میں ڈائریکٹ اس کا آپ لوگوں کو، یہ تو میں نے ایسے ہی بتایا فعلا کی مدد سے، لیکن اس کا مضارع میں ڈائریکٹ بتا رہی ہوں. اگر کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوگا تو میں اس کا میتھڈ بھی بتا دوں گی، لیکن یہاں پر میرا خیال ہے کہ ہم صرف اس کو یاد کر لینا تو بہتر ہے. اب اس میں جو یاد رکھنے کی بات ہے، ہم نے مضارع میں پڑھا تھا اور ماضی میں پڑھا تھا. کس کے؟ ثلاثی کی. ماضی میں پڑھا تھا اور مضارع میں پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ کہ دمہ سے سٹارٹ ہونے والا، ماضی میں بھی دمہ سے سٹارٹ والا ہم نے پڑھا تھا اور مضارع میں بھی کہ یہ مجھول ہوتا ہے. اور یہ ہم نے کس میں پڑھا تھا؟ ثلاثی میں. ثلاثی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر دمہ سے کوئی سٹارٹ ہو رہا ہے مضارع تو بھی وہ مجھول ہوگا، اور اگر ماضی سٹارٹ ہو رہا ہے دمہ سے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ مجھول ہوگا. یہ ہم نے ثلاثی میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ یہ علامت ہم نے مجھول کی پڑھی تھی. اب آپ لوگ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ باب افعال کا یا کلمہ جو ہوتا ہے مضارع کا وہ دمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. معروف کا، یہ ہم پڑھے معروف، یہ ہے معروف. وہ ہم نے جو پڑھا تھا مجھول کا پڑھا تھا. ابھی تک ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے یہ پریکٹس کی تھی کہ جب ہمیں دمہ نظر آتا تھا شروع میں ہم فوراً ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ یہ مجھول ہے. لیکن اب ہم نے ایک نئی دنیا قدم رکھا اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معروف ہے لیکن یا کلمے پہ دمہ ہے. یہ 3 جگہ آپ لوگوں کو دمہ نظر آئے گا. ایک تو یہ دمہ نظر آئے گا مجھول میں، ماضی مجھول میں، مضارع مجھول میں. اور اب نیا ایک اور دمہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا باب فعل کے ماضی مضارع معروف میں. یہ ہے مضارع. اب آپ لوگ کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ صرف ثلاثی مجرد کے ماضی اور مضارع کے مجھول دمہ سے سٹارٹ نہیں ہوتے، بلکہ باب فعل کا مضارع جو ہے وہ بھی دمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے. اس کے بعد سیکنڈ بات ہمیں پتا ہے یہ تو ہونا ہی ہونا دمہ ہے. تو یہ تو دمہ ہو گیا کیونکہ ہمیں پتا ہے مضارع کی پہچان جو ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی مضارع ہو، چاہے وہ ثلاثی کا ہو، چاہے وہ مزید کا ہو، چاہے وہ مجھول کا ہو، وہ دمہ یہاں پر دمہ ہونا مست ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ہے اس کے اوپر فا کلمے پہ وہی آ گیا جو کہ آتا ہے گا، فا کلمے پہ ساکن آ گیا. اور اس میں بس یہ پکا ہونا چاہیے کہ باب فعل کا عین کلمہ کسرہ والا ہوتا ہے. باب فعل کا عین کلمہ کسرہ والا ہوتا ہے. اس میں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے. ہم نے جو ثلاثی مجرد پڑھے تھے اس کے 3 ڈائی ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا الا بھی ہوتا ہے، سوری ہم نے پڑھا تھا الو بھی ہوتا ہے، الو بھی ہوتا ہے اور الو بھی ہوتا ہے. لیکن باب فعل میں صرف عین کلمے پہ کسرہ ہوتی ہے، تو اس کی ڈائی ہوتی ہے یفعلو. تو ماضی اس کا ہوتا ہے افعلا، مضارع ہوتا ہے یفعلو، افعلا یفعلو. اب میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس کا مصدر جو ہوتا ہے وہ اس کے
باپ کے نام پر ہوتا تو اس کا مصدر. اب ہم جو اب جب ہم مزید آگے بڑھ لیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے ماضی کہیں گے, پھر مضارع کہیں گے, معروف کے, معروف ماضی, معروف مضارع, اور پھر اس کے بعد اس کا مصدر بھی ہمیں مسٹ یاد کرنا ہے, کیونکہ اب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں اگر باپ کا نام پتہ ہے تو مصدر میں ہمیں کوئی مسئلہ ہوئے گا نہیں. تو ہم کہیں گے افعل یفعل افعالا. اس کو میں یہاں پہ لکھتی ہوں. افعل ماضی, یفعل مضارع, اور اس کا افعالا. یہ اس کا ہو گیا مصدر. یاد رکھیں کہ مصدر کو نصبی حالت میں ہی لکھا جاتا ہے, یہ ایک طریقہ آئے گا. تو کیا بنا, افعل یفعل افعالا. افعل, اس کو رٹنا ہے, اس کو لٹرلی آپ لوگ کو رٹنا ہے. میں نیکسٹ کلاس میں آگے بڑھوں گی نہیں جب تک مجھے پکا نہیں ہو جائے گا کہ ہر شخص کو رٹ گیا ہے. افعل یفعل افعالا. اچھا, اب کیا ہے کہ افعل لفظ یاد رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, یفعل بھی مشکل ہو جاتا ہے, افعالا بھی. لیکن اگر ہم اسلمہ کر دیں یا اسلام کر دیں یا مسلم کر دیں تو یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا. تو جو ہم رٹیں گے وہ ہم اسلمہ سے رٹیں گے. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا جو پہلا ہم فعل بنانے جا رہے ہیں وہ اس کا روٹ ورڈ ہے, یہ ابھی میں نے یہ والا نہیں مٹاتی ہوں, پہلا والا. اب جو ہم پہلا ہمارا روٹ ورڈ میں دے رہی ہوں وہ دے رہی ہوں میں آپ لوگوں کو سین لام میم. یہ تو جنیرک تھا نا, یہ تو سب میں ہوتا ہے, لیکن ہم سین لام میم سے یاد کریں گے کیونکہ اس سے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ سین لام میم سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہے. تو اب ہم اسلمہ, یہ جو ہمارا افعلا ہے اس میں ہم سین لام میم ڈالیں گے. تو سین لام میم جب ہم ڈالیں گے یہ تو یوں ہی رہے گا. فا کلمے کی جگہ پہ ہم نے سین ڈالا, عین کلمے کی جگہ پہ ہم نے لام ڈالا, اور لام کلمے کی جگہ پہ ہم نے میم ڈالا. تو یہ بن گیا افعلا سے اسلمہ. افعلا سے سین لام میم سے ماضی کیا بنا, اسلمہ. اب یفعلو میں ہم سین لام میم ڈالیں گے تو یوں ہی رہے گا, یوں کو تو ہمیں کچھ نہیں کرنا, یوں تو یوں ہی رہا. فا کلمے, یہ ہے ہمارا فا کلمہ, یہ ہے ہمارا عین کلمہ, یہ ہے ہمارا لام کلمہ. تو یہ بنے گا فا کلمے کی جگہ پہ آ گیا سین, فا کلمے کی جگہ آنا ہے سین, سین, پھر آ گیا لام, پھر آ گیا صحیح ہے یسلیمو, اسلمہ یسلیمو. اب اس کی جگہ پر پھر ہمیں سین لام میم ڈالنا ہے, تو یہ ہو جائے گا اسلامن. اسلمہ یسلیمو اسلامن, اسلمہ یسلیمو اسلامن. اچھا, تو سروت یہ جو مجہول اور یہ مدار معروف آپ جو بتا رہی ہیں, ان کا پھر ہمیں سراؤنڈنگ سے پتا چلے گا کہ یہ کیا, نہیں, بالکل آرام سے ہمیں پتا چلے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے پتا چلنے میں. یفعلو کہیں ہمیں مجرد میں نظر نہیں آتا. آپ نوٹ کر لیں ہمارے پاس مجرد میں کیا ہے, مجرد میں ہمارے پاس جو ہم اس کا وہ بناتے ہیں مجہول ہمیں رٹا ہوا ہونا چاہیے. مجرد کا وہ ہوتا ہے یفعلو. ثلاثی مجرد کا مفعول جو ضمہ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یفعلو. ٹھیک ہے نا, یہ مزید فی میں یفعلو آ رہا ہے, وہ ہوتا ہے الو. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں میں پھر سے یہاں پہ لکھتی ہوں, یہ اگر ہمارے پاس دیکھیں ان دونوں میں فرق بتا دیتی ہوں میں. اچھا کوسچن تھا. یفعلو جو ہے یہ مجہول ہے, یفعلو مجہول ہے کس کا, ثلاثی مجرد کا. یفعلو یفعلو ان کا ہم سے کہا جائے مجہول کیا بنائیں گے, تو ہم بنائیں گے یفعلو عین کلمے کی فتحہ کے ساتھ. یہی پوائنٹ ہے ابھی اسی سٹیج پہ رٹنے کے. عین کلمے کی فتحہ کے ساتھ اگر ہمیں یہ شکل دکھ رہی ہے تو یہ مجہول ہے کس کا, ثلاثی مجرد کا. اور اگر یہی چیز ہمیں دکھ رہی ہے یفعلو یفعلو تو یہ ثلاثی مجرد نہیں بلکہ یہ ثلاثی مزید فی کا پہلا صیغہ ہے مضارع کا.
آئی بات کلیئر ہوئی؟ جی کیا کہ کس طرح سے اس کو یاد کریں گے. اس کو ہم اس کا پہلے ماضی بولیں گے اسلمہ، پھر ہم اس کا مضارع بولیں گے یسلمو، پھر ہم اس کا مصدر بولیں گے تو ہوگا اسلمہ یسلمو اسلامن. اس کے بعد ہم نے اس کا اسم الفاعل بھی یاد کرنا ہے، یعنی کہ پورا میں آپ لوگ کو اس کی صرف کروا رہی ہوں. اور اب ہم بیبی نہیں رہے، اب نہ ٹوڈلرز رہے، بلکہ ہم بڑے ہو گئے، تو اب ہمیں پورا صرف یاد کرنا ہے. ہم پہلے اس کا ماضی ہی کریں گے اسلمہ یسلمو، پھر ہم اس کے بعد اسلامن اس کا مصدر، پھر اس کا ہم اسم الفاعل لائیں گے، پھر اس کے بعد اس کا اسم المفعول لائیں گے. اسم الفاعل اور اس کے اسم الفاعل اور اسم المفعول بڑے ہی آسان ہے. میں بھی ایک دفعہ تو آپ لوگ کو کراؤں گی، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے خود کرنا ہوگا. میں اسم الفاعل اور اسم المفعول جب میں نے سورہ فاتحہ کرائی تھی تو آپ لوگ کو کرا چکی تھی. ایک مرتبہ دوبارہ میں اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں. اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم الفاعل کو اگر ہم سے کہا جائے کہ اردو میں ہم کیسے پہچانتے ہیں، تو اسم الفاعل کو اردو میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو ماضی ہو نا، لکھنے والا یعنی اس میں انگلش والا ای آر لگا دیں. جیسے ایک ہوتا ہے پڑھنے والا، پڑھانا، تو پڑھانے کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں ٹیچ، اور اس میں اگر ہمیں ای آر لگا دو ٹیچر، پڑھانے والا. اسی طرح اردو میں بھی پڑھنے والا یا پڑھانے والا، یہ سب جو ہیں اسم الفاعل ہیں. اسی طرح کھانا جو ہوتا ہے فعل، اس کا ہوتا ہے کھانے میں والا لگا دو، کھانے والا، پڑھنے والا، لکھنے والا، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا. ہمیں پتہ ہے فاعل جو ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، تو کوئی بھی کام کے کرنے والا اگر میں لگا دوں، یعنی کام لگاؤں اس کے ساتھ اس کے والا لگا دوں، تو وہ اسم الفاعل بن جاتا ہے. کام کرنے والا، کھانے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، لیکن اس میں فعل بھی آ رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اٹھنے والا، بیٹھنے والا، یہ سب اسم الفاعل ہو گئے. اسم المفعول کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اسم المفعول جو ہوتا ہے وہ فعل کے ساتھ ہوا اگر ہم لگا دیں، فعل کے ساتھ ورڈ ہوا، لکھا ہوا، پڑھا ہوا، سمجھا ہوا، تو یہ اسم المفعول بن جاتا ہے. سمجھا ہوا، لکھا ہوا، کھلا ہوا. تو ہوا اگر ہم فعل کے ساتھ لگاتے چلے جائیں تو وہ مفعول بن جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر کام ہوا ہے. کھلا ہوا، جیسے کہ دروازہ کھلا ہوا، تو کھلا ہوا جو ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے نا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اسم المفعول ہو گیا. تو اسم الفاعل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور اسم المفعول جس کے اوپر کام ہوا ہوتا ہے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ ماضی یاد کریں گے، مضارع یاد کریں گے، اس کا مصدر یاد کریں گے، پھر اسم الفاعل لائیں گے، پھر اسم المفعول لائیں گے، اور پھر اچھا اتنا کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں گے. اچھا، اسم الفاعل اور اسم المفعول جو ہیں باب فعل کے بڑے ہی آسان ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوتی. اسم الفاعل اور اسم المفعول میں صرف ایک فرق ہوتا ہے زیر اور زبر کا. اگر میں کہتی ہوں مسلمن، میں نے کہا اسلمہ یسلمو اسلامن. پھر ہم کہتے ہیں فہوا کا ایک ورڈ یہاں پر ہم رٹنے کے لیے لائیں گے، فہوا. ہوا نہیں ہوتا ہی، یعنی وہ تابع دار ہوا. اسلمہ وہ تابع دار ہوا، یسلم وہ تابع دار ہوتا ہے یا وہ تابع دار ہوگا. اور کس چیز کا؟ پھر اس کا مصدر آ گیا اسلام، یعنی اسلام کی بات ہو رہی ہے. پھر فہوا، پھر آتا ہے مسلمن، یعنی جو تابع داری کرنے والا. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو تابع داری کرتا ہے، تو تابع داری کرنے والا اسم الفاعل ہوگا، تابع داری کرنے والا. اور پھر اس کا اب اسم الفاعل اور اسم المفعول میں صرف ایک بات زیر اور زبر کا فرق ہے. اس کو اگر میں کر دوں گی مسلمن، تو یہ اس کا اسم مفعول بن جائے گا. بس اتنا سا فرق ہے. مسلمن اسم الفاعل، مسلمن اسم المفعول. اب آپ لوگ ہو سکتا ہے آپ لوگ کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ فاعل بنتا کیسے. دیکھیں اسم الفاعل جو ہوتا ہے نا اس کا ایک بننے کا طریقہ ہے پورا، اور اسم الفاعل سے اسم المفعول بنتا ہے، صرف زیر زبر چینج کر دی جاتی ہے. صرف زیر زبر چینج کر دینے سے اسم الفاعل کا اسم المفعول بن جاتا ہے. اسم الفاعل اگر ہمارے پاس مسلمون ہے تو اسم المفعول جو ہوگا مسلمون بن جائے گا. اگر ہمارے پاس اسم الفاعل ہے محسن، تو اس کا اسم المفعول کیا بن جائے گا؟ محسن. یہ فرق ہے اسم الفاعل اور اسم المفعول میں. ٹھیک ہے.
تو تو ہم نے کس طرح جی आपने जहाँ जब इस्मुल फ़ाइल बताया था तो उस वक़्त तो आपने बताया था फ़ाइलुन की डाई पे हमने डालना होता है वर्ब अच्छा को। चले मैं आपकी बात क्लियर कर देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, वो थे सिलासी मुजर्रिद, ठीक है ना? वो सिलासी हाँ, मुजर्रिद में ऐसे ही होता है, फाइलुन और मफूलुन पर हम मफ़ऊलुन इसमें जी। अब सिलासी मुजर्रिद में नहीं है, उस फाइलुन और मफूलुन पे डालते ही इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बन जाते हैं। लेकिन इसका जो है इस्मुल फाइल का एक मेथड है बनाने का, और इस्मुल फाइल जब हम बना लेते हैं तो इस्मुल मफूल में सिर्फ जो हमारा ये कलमा होता है ना, लाम कलमा, ऐन कलमे को जेर को जबर में बदल देते तो उसका इस्मुल फाइल मफूल बन जाता है। अच्छा। मैं इसका आप लोग को वो भी बता देती हूँ कि इस्मुल फाइल बनता कैसे है। इस्मुल फाइल बनाने के लिए मैं इस्मुल फाइल का तरीका बता ही देती हूँ यहाँ पर। इस्मुल फाइल कैसे बनता है, उसका तरीका ये है कि हम मुदारे का जो पहला कलमा होता है, मुदारे का पहला कलमा लेते हैं। हमारा मुदारे का पहला कलमा क्या है? युफ़इलु। युफ़इलु, ठीक है? क्या तरीका है बनाने का? इसका जो मुदारे का या कलमा होता है ना, उसको मीम से बदल देते हैं। ये बिल्कुल यूनिवर्सल मेथड है। सारे बाबे फाल के जो इस्मुल फाइल हैं ऐसे ही बनते हैं। सारे इस्मुल फाइल जितने भी होंगे बाबे फाल के, वो सारे ऐसे बनेंगे। या कलमे को हम किसमें मीम में बदल देते हैं, ठीक है? मीम में बदल दिया। और अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इससे बता देती हूँ, युस्लिमु से बता देती हूँ, क्योंकि हम इसी की प्रैक्टिस अब करने। युफ़इलु से हमने युस्लिमु बनाया था ना, इससे बता देती हूँ। हमने क्या किया, या कलमे को मीम से बदल दिया, ठीक है? सिर्फ इतनी चेंज की और बाकी चीजें यूं ही लिखी, सीन लाम मीम, ये बन गया मुस्लिम। सही है, मुस्लिम। लेकिन इसको दो तनवीन के साथ लिखा जाता है, बस ये याद रखना। ये जो एक पेश था, दो पेश में बदल दिया जाता है, तो मुस्लिमुन। यानी या कलमा जो होगा बाबे इफाल के मुदारे का जो पहला मुदारे है, उससे हम इस्मुल फाइल बनाते हैं। बाबे इफाल के जो पहला मुदारे का कलमा होता है, उससे हम इस्मुल फाइल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो या होता है उसको मीम में बदल देते हैं। जस्ट या को मीम में बदला, ठीक है? तो युस था, मुस हो गया। ली युइरा, और मीम के ऊपर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दम्मा होता है, तो यहाँ पर हम दो तनवीन दे देते। एक तो मुस्लिमुन, ये हमारे बन गया इस्मुल फाइल बाबे फाल्स का, यानी मजीद फी का, ठीक है? इसका इस्मुल मफूल बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट क्या करते हैं कि इसके ऐन कलमे की हरकत को बदल देते हैं। ये था मुस्लिमुन, इन कलमे पे लाम था ना, तो इसको कर दिया मुस्लामुन, तो ये इसका मफूल बन गया। इस यानी कि इस्मुल मफूल कहना है इसको, इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल। तो ये इसका इस्मुल मफूल ऐसे बनता है। अभी मुझे पता है आप लोग परेशान हो रहे होंगे, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप लोग को आता चला जाएगा। तो हम लेते हैं बाबे इफाल का पहला रूट लेटर, हमारे पास है सीन लाम मीम। इस डाई को हम रटेंगे। हमारा पहला बनेगा अस्लमा, अस्लमा बाजी, युस दम्मा दम्मा, ये कसरा, अस्लमा युस्लिमु। किसी को नहीं समझ में आया लिखा हो तो पूछ लिएगा, क्योंकि इसमें जेर जबर की एक भी जेर जबर की गलती एक्सेप्टेड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अस्लमा युस्लिमु, फिर क्या हमने लिखा? मजदर इस्लामन। मजदर मैंने आप लोग को बताया कि हमेशा फतहा में लिखा जाता है। तो इफ़आल था ना, तो इस्लामन लेकिन लिखना है। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन। फहुआ, हमें यहाँ पर अपनी एक रटने के लिए एक लफ्ज याद रखना होगा, यानी कि अस्लमा वो जो के ताबेदार हुआ, युस्लिमु वो ताबेदार होता है या वो ताबेदार होगा, इस्लामन किसका? इस्लाम का। फहुआ बस वो कौन है? वो है मुस्लिमुन, वो है मुस्लिमुन। ये हमारा हो गया इस्मुल फाइल। फहुआ मुस्लिमुन
اسم الفائل اس لائن میں ہم بس یہاں پر ہم اس لائن کو ہم ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہماری ہو گئی. یہ فہوا کیوں لگایا ہم نے؟ فہوا جو ہے اس کو ایک ردھم پیدا کرنے کے لیے, یعنی کہ وہ جو اس میں ہوا چھپا ہوا ہے نا, ہمیں پتہ ہے نا فعل ماضی میں پہلا ہوا چھپا ہوتا ہے, فعل مضارع میں بھی ہوا, تو وہ جو کہ اسلام لایا یا جو مطیع ہوا, جو فرما بردار ہوا, وہ جو فرما بردار ہوتا ہے یا ہوگا کس کا؟ اسلام کا, یہ مصدر ہو گیا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہے مسلم. تو فہوا اردو میں ہم کہیں گے وہ کون ہے؟ وہ مسلم ہے. اسم الفاعل ہے یہ, یعنی کہ تابع دار ہونے والا اسم الفاعل. ٹھیک ہے, لیکن عربی میں ہم یوں نہیں کہیں گے نا کہ وہ مسلم, عربی میں ہوتا فہوا, بس وہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ, تو وہ مسلم ہے. تو یہ ایک طرح سے پورا ایک سینٹینس ہم نے بنا دیا اپنی رٹنے کے لیے کہ وہ جو تابع دار ہوا, وہ جو تابع دار ہوتا ہے یا ہوگا کس کا؟ اسلام کا, اور وہ مسلم ہے. فہوا مسلمون, اور یہ مسلم اسم الفاعل ہے. تو ہم اس کو رٹنے کا میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں, ہر ایک نے اس کو رٹا ہوا ہونا چاہیے. جب تک مجھے نہیں ہوگا کہ سب کو رٹ نہیں گیا, میں آگے نہیں بڑھوں گا. اسلم تو یسلم اس میں آپ یہ جو اوپر افعالو یہ اس دائی میں ڈالیں ہیں سین لام میم کو, تو یہ اسلح کیوں بن گیا؟ اسلم جو پہلا ورڈ ہے اس پہ تو زیر نہیں ہے افعال؟ نہیں, یہ تو دیکھیں یہ باپ کا نام ہے, یہ باپ کا نام ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے پاس میں باب نون تھا, یہ باپ کا نام ہے, لیکن یہ ماضی کا پہلا صیغہ, ماضی کا پہلا صیغہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, افعلا یفعلو. باب فعل سے جو پہلا ماضی بنتا ہے وہ بنتا ہے افعلا, اور اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو. یہ ہے اصل ڈائی, یہ ہے ماضی, یہ ہے مضارع. لیکن افعلا یفعلو جو ہے عام طور پہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے, تو ہم اسلم یسلمو سے یاد کریں گے, تاکہ اگر آپ لوگ کو افعلا یفعلو فعلن یاد ہو جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, لیکن اسلم سے یاد رکھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں مسلمون آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں آئے گا مفعلون. اس کی پوری گردان چلے گی. یہ تو اس کو کہتے ہیں صرف کبیر, اس کا نام ہوتا ہے صرف کبیر. صرف کبیر میں ہم کیا کیا چیزیں یاد کرتے ہیں؟ ہم اس کا ماضی یاد کرتے ہیں, مضارع یاد کرتے ہیں, مصدر یاد کرتے ہیں, اسم الفاعل یاد کرتے ہیں, اسم المفعول یاد کرتے ہیں. پہلی لائن اسم الفاعل پہ ختم ہوتی ہے گی. دوسری لائن جو ختم ہوتی ہے وہ یہ تو پورا ہمارا ایکٹیو ہے نا, یہ ایکٹیو وائز ہے, یہ ہمارا معروف ہے. ابھی تھوڑا سا پریشان ہوں گے آپ لوگ, لیکن 2-3 کلاسز میں آپ لوگ پکے ہو جائے, یہ معروف ہے. پھر جو ہم اس کا جو گردان چلاتے ہیں وہ بناتے مجہول کی. اس کے بعد مجہول کی پوری لائن یاد کرتے ہیں. تو میں آج آپ لوگ کو معروف و مجہول کی لائن کی انٹروڈکشن دے رہی ہوں. یاد کرنے کے لیے میں ہوم ورک میں دوں گی, آپ لوگ کو یاد اس کو کرنا پڑے گا. جب تک مجھے نیکسٹ کلاس میں مجھے ہوگا کہ آپ لوگ کو یاد نہیں ہوئی ہے, میں آگے نہیں بڑھوں گی, چاہے کتنا بھی مجھے, کیونکہ اصل قرآن میں جو باب فعل ہے نا, اس قدر ہے. سورہ جو ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اس میں جگہ جگہ پہ باب فعل آ رہے, اسی وجہ سے میں نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے غیر صحیح افعال کو چھوڑا ہے. یہ ہمارا ہو گیا اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم, یہ ہماری پہلی لائن ہو گئی صرف کبیر کی. اب ہم صرف کہتے ہیں گھمانا, فعلوں کو فعل کے کلمات کو گھما کے ایک ہی روٹ ورڈ سے, یعنی ایک ہی فعل کے مادے سے سینکڑوں کلمے بنانے کو صرف کہتے ہیں, گھما کے. تو ہم نے سین لام سے اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم. اب ہم دوسری لائن بنائیں گے مجہول کی. دوسری لائن ہے مجہول. اب مجہول کیسے بنتا ہے دیکھیں, ثلاثی مجرد کا ہم نے مجہول پڑھا تھا فوئیلا, جس کو یہ یاد ہے اس کے لیے مجہول کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیا پڑھا تھا ہم نے اس کا مجہول؟ فوئیلا. اس کا ہم نے, یہ تھا ماضی کا, ثلاثی مجرد کی بات کری, پرانا جو ہم پڑھ چکے. اور اس کا مضارع کا مجہول ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یفعلو پڑھا تھا نا. دیکھیں یہ ہے یفعلو, اس سے کنفیوز بالکل نہیں ہونا. یہ مجہول تھا یفعلو, یہ تھا ثلاثی کا. 3 لکھ دیتی ہوں, یاد رہے آپ لوگ کو, یہ ثلاثی کا تھا. ٹھیک ہے نا. اب ہم مزید فی میں اس کا مجہول کیسے بنتا ہے؟ اس کا مجہول بھی ایسے ہی بنتا ہے کہ پہلا کلمہ تو یوں ہی دوسرا کلمہ پہ جو عین پہ زیر آتا ہے, دوسرے کلمے پہ عین پہ زیر آتا ہے, اس کے بھی دوسرے کلمے پہ زیر پہ عین آتا ہے. تو یہ بنتا ہے
اس تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے مجہول کی پہچان ہے تو یہ اس ہو گیا، جیسے یہاں پہ فو تھا، یہاں پہ فو تھا نا تو یہ اس ہو گیا اس۔ اب ہمیں یہ ہے کہ یہ لام پہ زیر آنا، جیسے اس میں زیر آیا تھا نا عین کلمے پہ، اس میں بھی لام پر زیر آنا، اس لیما، اس لیما، ما تو ہونا آپ لوگ کو پتہ ضروری ہے کہ ماضی میں پہلے کلمے کی پہچان ہی زبر ہوتی ہے کہ ماضی کا پہلا اس لیما۔ اس میں اس کا بہت آسان ہے، اس کو پہلے میں یوں ہی لکھتی ہوں، بھی میں بتا دیتی ہوں کہ کیا فرق آ رہا ہے۔ میں احتیاط کر رہی ہوں کہ کوئی بھی ذرا سا بھی مس نہ ہونا۔ یہ تو میں نے یوں ہی لکھا، اس کا زیر ہوتا ہے، ادھر زبر آ جاتا ہے، یعنی معروف میں زیر ہوتا ہے، مجہول میں زبر آ جاتا ہے۔ یسلم، اسلم یسلم۔ اچھا مصدر تو ظاہر چینج ہونے سے رہا، مصدر تو یوں ہی رہے گا اسلامن، یہ یوں ہی رہا۔ اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، اسلم یسلم اسلامن فہو، اب یہ بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہوگا۔ یہاں پر آئے گا اسم المفعول، یہاں پر آئے گا اسم المفعول، مسلمن، سوری مسلمون۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نا کہ اسم الفاعل اور اسم المفعول میں ایک بالکل معمولی سا فرق ہے، وہ فرق کیا ہے کہ اس میں یہاں پہ زیر ہوتا ہے، اس میں یہاں پہ زبر ہو جاتا ہے، تو یہ ہو گیا اسم الفاعل ہمارا۔ کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتا ہے وہ۔ اس میں یہ جو ہم نے مجہول میں جو اسم الفاعل اور اسم المفعول بنائے، یہ میم پہ جو ہے اس میں بھی پیش ہی تھا اور اس میں بھی پیش ہی رہے گا۔ اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں کے بنانے کا طریقہ جو میں نے بتایا تھا نا، اس میں کیا تھا، اسم الفاعل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جیسے تھا یسلم، صحیح ہے، تو یہ اس پیش کو پیشی رہنے دینا ہے، صرف یا جو ہے میم میں بدل دیا، اس میم میں یہ والا اس سے بنتا ہے، میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ اس سے بنتا ہے، پہلے کلمے سے مضارع کے یا پیش جو ہوتی ہے وہ میم پیش میں بدل جاتی ہے۔ یسلمو تھا تو یہ مسلمو ہوا، لیکن یہاں پر دو پیش ہی ڈالے جاتے ہیں، تو یہ اسم الفاعل اس کی مدد سے بنتا ہے، اور اسم المفعول میں نے یہاں پر بھی اسم الفاعل کیوں لکھا ہوا ہے، یہ اسم المفعول ہے، اور اسم المفعول جو بنتا ہے وہ اسم الفاعل سے بنتا ہے، اور اسم الفاعل میں لا، یہ جو یہ ہمارا کون سا کلمہ ہوتا ہے، یہ عین کلمہ، عین کلمے پہ یہاں پہ زیر ہوتی ہے اور یہاں پہ زبر ڈال دی جاتی ہے، صرف عین کلمے کے زیر اور زبر کی تبدیلی سے باب افعال کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بدل جاتا ہے گا۔ تو اب یہ پوری گردان اس طرح سے آپ لوگ کو یاد کرنی، اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، یہ تھا مسلم اسم الفاعل، یہ تھا مسلم اسم المفعول۔ کوئی ایک آئے اور اس کو ایک دفعہ پڑھے، اس کا بھی 3 چیزیں اور رہتی ہیں، اس گردان کو جو ہمیں رٹنا ہے اس کی 3 چیزیں بھی اور رکھنی ہے، لیکن پہلے اس کو آپ لوگ رٹ لیں۔ کون آ کے پڑھے گا اس کو؟ میں پڑھ لوں؟ جی۔ اسلم یسلم اسلامن مسلمن فہو مسلم، فہو مسلمن، اسلم یسلم اسلامن فہو، فہو مسلمن۔ بالکل صحیح ہے، اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم، یہ سب نے رٹنا ہے۔ ایک دو لوگ آ کے اس گردان کو ایک دفعہ پڑھیں، اور بھی 1-2 آ جائیں۔ میں کر لیتی ہوں سائن۔ معروف کا ہے اسلم یسلم اسلامن فہو مسلم مسلمن، اور مجہول میں مسلم پہلا والا ہے مسلم، جی میں نے پہلا مسلمن کہا، ہاں اسلم یسلم اسلامن اور اسم الفاعل مسلمن، اور لیکن آپ اسم نے یوں پڑھنا، آپ نے جی یاد جس طرح سے کرنا ہے نا اسی طرح پڑھیں، اسلم یسلم اچھا اسلامن فہو مسلم مسلم۔ فہو مسلم نیکسٹ، ہوگا نا، مسلمن بھی، نہیں ابھی آپ پہلی لائن مسلمن پڑھیے، پہلی مسلمن، دیکھیں پہلی لائن جو ہے نا اس میں مسلم، مسلم اسلام مسلم جو ہوتا ہے ایک مسلم، ایک مسلمان، یعنی ایک مسلم وہی تو تابعدار ہوتا ہے، اسم الفاعل یعنی تابعداری کرنے والا کون ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں کہنا ہے فہو تو وہ مسلم ہے، اسلم وہ اسلام وہ تابعدار ہوا، یسلم وہ تابعدار ہوتا ہے، وہ تابعدار ہوگا، اب کس کا؟ اسلام کا،
اور وہ کون ہے؟ فہوا مسلمن، وہ مسلم ہے، تو یہ مسلمن ہونا ہے پہلا والا. اب پڑھیں. تو سر بس یہاں پہ ہم مفعول نہیں بنا رہے پھر؟ مفعول تو وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے. یہاں تو وہ خود اسلام، وہ تو خود تابعدار ہو رہا ہے، وہ تابعداری کر رہا ہے. یہاں ہوا جو ہے وہ مسلمون ہے. نہیں وہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں. یہ اسم الفاعل ہے. ہم تو مطلب ہم ایک اگلا بھی سٹیپ کر رہے تھے نا، وہ وہ مفعول مجھول کر رہے ہیں. ہاں اس میں اسم المفعول بنا رہے ہیں. نہیں آپ نے معروف میں بھی بتایا تھا نا اسم معروف میں بھی تو المفعول. بتایا. ہاں مسلمون، وہی بات میں نہیں کہہ نہیں رہی نہیں، ہوں. معروف نہیں، نہ آپ لوگ کو سمجھنے میں یہ مسلم معروف میں شاید وہ نہیں ہوتا نا مفعول، یہ ہے. اور مجہول میں ہم لوگ اسم المفعول مناتے سروت یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا بالکل صحیح معروف بات میں ہے. ہم ہاں وہ فاعل ہے اور اسم الفاعل مجہول ہوتا میں ہے نا. مفعول ہے. بالکل بالکل. جی اسی وجہ سے یہ مجہول میں نے لکھا ہوا بھی ہے، مجہول میں اسم المفعول ہوتا ہے. مفعول ہوتا ہے. جی ہاں بھائی اب پورا پڑھیں ایک جی دفعہ پھر سے. جی اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. مجہول ہے اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. گڈ. اور کون آ رہا ہے؟ میں پڑھ لیتی ہوں. اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اور مجہول ہے اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. اچھا آپ لوگوں کو نا یہ مجہول یا معروف کہنے کا نا وہ نہیں ہے، تاکہ اگر مجہول معروف آپ لوگ کہیں گے نا تو ایک ردھم نہیں بنے گا، اور ردھم کے بغیر یہ یاد نہیں ہوتے یہ افعال. تو آپ لوگوں نے ایسے پڑھنا ہے اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم. یہ ہے مسلم، معروف میں ہے مسلم، مجہول میں مسلم. ٹھیک ہے. اچھا بھائی ابھی ہمارے پاس 12 منٹ ہے. میں اس کا فعل امر اور فعل نہیں اور ظرف بھی آج ہی کرا دے رہی ہوں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کلاس میں کہاں تک ہم رہتے ہیں. اس کا اب ہمیں اس کا اسی جو صرف صغیر اور صرف کبیر ہوتی ہے اس میں ہمیں کیا اور چاہیے ہوتا ہے؟ ہمیں چاہیے ہوتا ہے امر، فعل امر بھی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لوگ کو فعل امر کا مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ لوگ کو میں بہت اچھی طرح پڑھا چکی ہوں. فعل امر جو ہے مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے. تو اس کا جو مضارع کا صیغہ ہمارے پاس کیا تھا؟ ابھی جو ہم نے اسلم یسلم پڑھا ہے نا، تو مضارع کا ہے اسلم سے یسلم. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فعل امر تسلم سے بنتا ہے، ہمیں پتا ہے نا فعل امر حکم جو ہم دیتے سامنے والے کو دیتے ہیں تو وہ تسلم سے بنتا ہے، تسلم سے بنے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو لائٹس کر دیتے، تو کیا ہو جائے گا؟ تسلیم. تسلیم ہو گیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ اور مطارے کا تا یہ ریموو کر دیں گے. گڈ. مضارع کا الف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور الف کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن باب افعال اس کو رٹ لیں، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. باب افعال ایک واحد فعل ہے جس کا جو ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں نا، یہ الف نہیں ہوتا بلکہ یہ حمزہ ہوتا ہے. باقی جو باب ہے نا اس میں اگر ہمیں اضافہ کرنا پڑتا ہے، چاہے مجرد میں ہو چاہے مزید میں ہو، اس میں جو ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں نا وہ ہم ایک ہیلپ لینے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم سین کو پڑھ نہیں سکتے، تو ہم اس میں جو الف لیتے ہیں وہ الف گر جانے والا ہوتا ہے، ملانے پر وہ گر جاتا ہے. لیکن باب افعال وہ واحد فعل ہے کہ جس میں ہم جو الف لیتے ہیں وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزۃ الاصلی ہوتے ہیں. تو حمزۃ الوصلی گر جاتا ہے نا، یہ حمزۃ الاصلی ہوتا ہے اور یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ثلاثی مجرد میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ یا تو ہم الف کے ساتھ زیر لگائیں گے یا الف کے ساتھ پیش لگائیں گے. میں نے ثلاثی مجرد میں کہا تھا کہ الف کے ساتھ زبر بالکل نہیں لگے گا. جب امریہ میں فعل امر پڑھا رہی تھی تو میں نے مجرد میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ دو لگیں گے، اگر زبر یا زیر ہوگا تو یہ لگا دیں اور پیش ہو تو یہ لگا دیں عین کلمے پہ. یہی بات یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہی کہا تھا نا میں نے. کسی کو جی یاد ہے سر یہ بات؟ ٹھیک ہے. ٹھیک جی ہے. جی لیکن باب افعال یہ واحد فعل ہے جس میں یہ جو یہاں پر فعل امر میں جو الف لگتا ہے یہ الف نہیں ہوتا بلکہ یہ حمزۃ الاصلی ہوتا ہے اور یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پکا ہو جانا چاہیے، یہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی میں یہ زبر کے ساتھ نہیں ہوگا. باقی سب میں باب افعال کے ساتھ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم جو بھی لگائیں گے وہ حمزۃ الوصلی لگائیں گے اور حمزۃ الوصلی گر جاتا ہے. لیکن باب افعال کا فعل امر میں حمزۃ الوصلی نہیں ہوتا، حمزۃ الاصلی ہوتا ہے اور وہ گرتا نہیں ہے. تو ہمارا یہ مکمل ہو گیا
फेले अमर, अस्लिम, अस्लिम, ये हमारा फेले अमर मुकम्मल हो गया, यानी कि ताबेदार हो जा, तू ताबेदार हो जा, ठीक है। तस्लीम, अस्लिमा, ये तो पूरा उसको छोड़ देते हैं गिरदान को। गिरदान में अभी किसी के नहीं करा रहे, क्योंकि फेले माजी और फेले मुदारे चाहे मजीद फी के हों चाहे सलासी का, गर्दान बिल्कुल अगर सही फेल है तो गर्दान बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है, जैसे हमने पढ़ा है फाला फाला फाला, इसी तरह से जो हम गर्दान बनाएंगे वो बिल्कुल ऐसे असलमा असलमा असलमू असलमत असलमता असलमना, बिल्कुल सिंपल गर्दान है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हमारा अस्लिम, अस्लिम को रट लेना है आप लोगों ने, क्योंकि हर मर्तबा हम ये मेथड नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि हम अस्लिम से, कोई और अगर हमारे पास फेल आ जाएगा तो हम अस्लिम से हेल्प ले लेंगे। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो हमने गर्दान हमने पढ़ी है ना, जिसे हमने क्या याद करना है, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुवा मुस्लिमुन, उस्लिमा युस्लमु इस्लामन फहुवा मुस्लमुन। इसके बाद की जो लाइन हमें शुरू में आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बाद में सबको याद हो जाएगी, और जिस जिसको याद हो जाएगी ना उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसको हम कहते, इसको पढ़ते हैं अल अमरू मिन्हु, ये आप लोग को रटना है, जैसे उसमें फहुआ रटना है ना, इसको अल अमरू मिन्हु याद रखना है। अल अमरू मिन्हु किससे, यानी कह रहे हैं उससे अम्र है, किससे, अस्लमा, अस्लमा युस्लिमु जो हमने शुरू में पढ़ा है ना, वो ताबेदार होता है और वो ताबेदार होगा या हो जाएगा, उससे अम्र बनता है। अल अम्रु मिन्हु यानी उससे, मिन्हु का मतलब हु का तमीर जारी है, अस्लमा युस्लिमु से के, अल अम्रु मिन्हु उससे, अम्र क्या होता है, अस्लिम, जबर के साथ, ये हमजा जबर के साथ है। हमजा में इसलिए जहां मैं हमजा बनाती हूँ ना, उसका मकसद है कि गिरने वाली चीज नहीं है ये, अस्लिम, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम, ठीक है। फिर हमें इसका एक और बनाना होता है, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम, ये एक पूरा सीग, एक हमारा जो सर्फ सगीर हम याद करें उसका ये पार्ट हो गया, अल अम्रु मिन्हु अस्लिम, अस्लिम। अब हमें इसका जो हमने एक तो फेले अम्र पढ़ा था, एक हमने फेले नहीं पढ़ा था, इसका फेले नहीं भी बनाना है। फेले नहीं जो है, फेले नहीं में आप लोग को करा चुकी हूँ। फेले नहीं में हम लोग क्या करते थे, फेले नहीं में हम जब हम किसी को हुक्म देते हैं वो भी सामने वाले को देते हैं, किसी को किसी काम से मना करते हैं वो भी सामने वाले को करते हैं, और ये हम कर चुके हैं। हमने इसलिए इसके लिए क्या कहा था, फेल को लाइटेस्ट करके उसके आगे ला लगा देते, जैसे हमने करा था यद्रिबू। मैं सादा वाला पहले आप लोग को याद करा देती हूँ, हमने कैसे कहा था, यद्रिबू है हमारे पास, हमें इसको फेले नहीं बनाना था, तो हमने क्या कहा था, यद्रिबू को हमने क्या कर दिया था, यद्रिब, यद्रिब कर दिया था और उसके आगे ला लगा दिया था। सिंपल फेले नहीं हमने ऐसे सीखा था, अगर आप लोग को याद हो, हमने इसको सिंपल लाइटेस्ट किया था और उसके बाद ला लगा दिया, तो उसका क्या, ना मार, यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, बनाया हमने क्योंकि हाजिर के सीगों से था तो तदरीब होगा, ला तदरीब, तू ना मार, और हम तू ना मार नहीं कहते, हम सिर्फ इतना कहते हैं ना मार या नहीं मारो, तो ला तदरीब। तो किस तरह से हमने बनाया था फेले नहीं, हमने ऐसे बनाया था कि हमने मुदारे के जो हाजिर के सीगे थे, क्योंकि सामने वाले को हुक्म दिया जाए, तो हाजिर के सीगे को हमने लाइटेस्ट किया था, जस्ट लाइटेस्ट किया था हाजिर के सीगों को, और ला लगा दिया था, तो हमारा फेले नहीं बन गया था। इसका फेले नहीं भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है, इसका फेले नहीं का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप लोगों को जो याद करना है वो होगा वन नहयु, और इसमें कोई ना मैं लीनियंट नहीं होंगे, आप लोग को याद करना पड़ेगा, वन नहयु अनहु, यानी उससे मना कर, उससे कैसे मना करते हैं, वन नहयु अनहु ला तुस्लिम, ला तुस्लिम, बिल्कुल वही मेथड अडॉप्ट किया। तुस्लिमु होना था ना, तुस्लिमु अफाल के सीगे में क्या होता है, युस्लिमु तुस्लिमु, तो तुस्लिमु को मैंने क्या कर दिया, सिर्फ तुस्लिम कर दिया और ला लगा दिया, तो वन नहयु अन्हु ला तुस्लिम। और इसका अब ये देख लें कि क्या है मुस्लमुन, याद रखें कि इसका ज़र्फ और इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल दोनों सेम होते, तो ज़र्फ को याद करने की, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस्मुल मफूल हम बनाएंगे वो ज़र्फ की जगह पर लाके रख देंगे। ज़र्फ किस चीज़ को कहते हैं, ज़र्फ उस जगह को कहते हैं जहां पर वो काम हो रहा हो, या उस टाइम को कहते हैं जहां पर वो काम हो रहा हो, ठीक है ना। अब जैसे मगरिब है, मगरिबुन,
ویسے مغربن ہوتا ہے لیکن سلیس اردو میں کہا جاتا ہے کہ مغرب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, حالانکہ مغربن ہونا چاہیے, اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو مغربن ہوتا ہے لیکن ہم مغرب کہتے ہیں. اسی طرح مسجدن ہونا چاہیے, ہم مسجد کہتے ہیں, اور یہ اچھی عربی میں کہلاتا ہے. اس کی یہ بہت آگے کی چیزیں, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. مسجد, مغرب جو ہے, مغرب ایک وقت کا نام بھی ہے, ہمارے مغرب کا وقت ہو کہتے ہیں نا, اور مغرب ایک جگہ کا بھی نام ہے, رائٹ. تو یہ ظرف ہے, اس لیے میں نے اس کی ایگزامپل دی کہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو مغرب جو ہے وہ وقت بھی ہوتا ہے اور جگہ بھی ہوتی ہے. اسی طرح مسلمن وقت بھی ہوتا ہے اور جگہ بھی ہوتی ہے. کیسے وقت ہوتا ہے اور کیسی جگہ ہوتی ہے اس کی ڈیپتھ میں بھی نہیں جائیں, یہ بہت مشکل چیزیں, آگے کی چیزیں, لیکن ہمیں یاد کرنا ہے کہ مسلمن مفعول بھی ہے, اسم المفعول, ٹھیک ہے, اور یہ ظرف بھی ہے. تو ایک مرتبہ میں پوری اس کی ایک دفعہ گردان لکھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے, جس کو آپ لوگوں نے رٹنا ہے ڈیورنگ دس ویک. یہ کیا ہو گیا؟ اچھا بھائی, یہ جو آپ نے اوپر بھی لکھا ہے نیچے بھی, تو ان اسٹیٹمنٹس کا مطلب کیا بنے گا؟ ہاں سب بتاتی ہوں, ابھی یہ بتاتی ہوں, ابھی بتاتی ہوں. پہلے میں پوری گردان لکھ رہی ہوں. اسلمہ, یہ آپ لوگوں نے رٹنی ہے, میں اس لیے بہت آرام سے لکھوں گی کہ میں کوئی زیر زبر غلط نہ کروں. اسلمہ یسلمو, اسلمہ یسلمو اسلامن, فہوا مسلمن, فہوا مسلمن, یعنی جو اسلام لاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اسلام لانے والا فعل, یہ والا فعل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مسلمن. یا یہ والا فعل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مسلمن. تو یہ ہوا مسلمن, ٹھیک ہے. اسلم یسلم اسلامن فہوا مسلمن. کوئی بھی لفظ صحیح سے سمجھ میں نہیں آیا پوچھ لیجئے گا, کیونکہ اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اسلم یسلم اسلامن فہوا مسلمن. اب ہم اس کا مجہول یاد کریں گے. مجہول ظاہر اس سے شروع ہوتا ہے, تو یہ تو یوں ہی ہو گیا. ماضی ہے تو اس پہ زبر آنا ہے, لیکن مجہول ہے تو اس لیے اس پہ زیر آئے گا. دیکھیں ان دونوں میں فرق کیا ہے, اس میں اور اس میں صرف زیر زبر کا فرق. یہ ہے اسلمہ, یہ کیوں پڑا ہوا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, یہ اسلمہ اور یہ اسلیمہ, اسلیمہ سوری, یعنی یہاں پہ زبر ہے, یہاں پر زیر ہے. اسلمہ اسلیمہ. اچھا, اسلیمہ یسلمو, یسلمو, اسلامن, تو اسلام تو اسلامی رہے گا ظاہر, جو فعل کا نام ہے یا جو فعل کا نام ہے یا جو مصدر کا نام ہے وہ تو وہی رہے گا. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ فتح کے ساتھ یاد کیا ہے. اسلمہ یسلمو اسلامن فہوا, فہوا کے بعد کیا آئے گا؟ مسلمن. مسلمن, گڈ, مسلمن. اب ہم کو اس میں کیا چیز ہم نے ایڈ کی تھی؟ فعل امر, فعل نہیں, فعل امر. اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ, اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ تابعدار ہوا. اب ہم کہنا چاہتے تو تابعدار ہو جا, تو اس کا ہمیں فعل نہیں یاد کرنا. تو الامر, اس کو اسی طریقے سے آپ لوگ یاد کریں گے. الامر منہ, الامر منہ اسلم, اسلم, اس سے یسلم سے, یہ یسلمو ہے نا, تو اس لیے بنا ہے اسلم. الامر منہ اسلم والنہی عنہ, والنہی عنہ کیا بنے گا؟ کچھ بتا سکتا ہے؟ لا تسلم. لا تسلم, کریکٹ, لا تسلم. لا تسلم, تو تابعدار نہ ہو یا تو کہنا نہ مان. اب جب یہ لا تسلم جب کہا جائے گا تو کسی اور کام کے لیے کہا جا سکتا ہے, تو کہنا نہ مان یا تو تابعداری نہ کر. لا تسلم, یہ لا تسلم میں دوبارہ لکھتی ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پڑھنے میں صحیح نہیں آ رہا ہے.
لا تسلم. او تھوڑا سا ٹائم اوور ہو گیا, بس میں پورا لکھ دوں تاکہ آپ لوگ کو یاد آنے میں. والنہیو, والنہیو ہو گیا نا. والظرف, والظرف یہ زوئیں پہ نقطہ ہے نا, یہ تو لام ہے. والظرف منہ کیا ہوگا یہ؟ والظرف کیا ہوگا؟ مسلمون. مسلمون. ظرف یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اسم المفعول یاد رکھیں گے تو ظرف یاد ہو جائے گا. یہ باب اسفال کے سین لام سے جو ہمارا بنا اسلام, افعال سے بنا اسلام, اس کی پوری صرف ہے. اس کو رٹنا ہے آپ لوگوں نے. نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے اندر اس اسلم یسلم اسلامن میں مختلف فعل رکھ کر پھر اس کے بعد ان کی پوری یہی صرف کبیر ہمیں یاد کرنی ہے. تو یہ آپ لوگ کو نیکسٹ کلاس میں ضرور سے پکی ہونی چاہیے. اگر یہ پکی ہو گئی تو ہم سمجھ لیں کہ ایک سٹیج آگے بڑھ جائیں گے. تو اب ایک دفعہ پھر سے بتا دو, تو اسلمہ وہ اسلام لایا یا وہ تابعدار ہوا, یسلم وہ تابعدار ہوتا ہے اسلام کا, پس وہ مسلم ہے. پھر اسی طرح اسلمہ یسلم پورا کا پورا مجہول میں چلے گا. یہ بتا دی تو الامر منہ اسلم, اس سے امر کیا بنتا ہے؟ اس سے امر بنتا ہے اسلم, اس سے امر بنتا ہے یعنی ان فعال سے اسلم. اور اس سے فعل نہیں کیا بنتا ہے؟ والنہی عنہ لا تسلم, اور اس کا ظرف کیا ہے؟ والظرف, یعنی اس سے ظرف کیا بنتا ہے؟ والظرف منہ مسلم. اور اگر آپ لوگ یہ یاد کر لیں گے نا تو آپ لوگ سمجھ لیں آپ لوگوں نے دنیا فتح کر لی. یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ کسی نے اللہ. کچھ کہنا تو نہیں ہے نا؟ سربت یہ جو ظرف ہے اس میں جو ہم نے یہاں پہ اس کو پڑھا تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ جیسے آپ نے بھی بتایا اسلامہ وہ اسلام لایا, وہ تابعدار ہوا, وہ مسلم ہے. ظرف جو ہوتا ہے نا, اچھا میں ریکارڈنگ اسٹاپ نہیں کرتی. ظرف جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ یا کسی وقت کو بتاتا ہے, صحیح ہے نا, وہ کسی وقت یا جگہ کو بتاتا ہے. تو اب مسلمون سے مجھے پتا تھا کہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا, تو مسجدن سے سمجھ لیں. مسجدن جو ہے وہ ہم مسجدن جو ہے بیسیکلی جو ہم نے سیکھا ہے اس کے لحاظ سے مسجدن ہوتا ہے, لیکن عربی کی خوبصورتی کے بلکہ کہتے ہیں جو عالم فاضل عربی ہوتی ہے اس میں مسجدن ظرف نہیں استعمال ہوتا بلکہ مسجدن استعمال ہوتا ہے. تو دیکھو مسجد ہم مسجد جگہ کو بھی کہتے ہیں, اور مسجد نماز کا ٹائم بھی. ہم کہیں مسجد کو, اگر کوئی کہتا ہے نا مسجد کو جا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. یا اگر کہ مسجد جگہ بھی ہوتا ہے, مسجد کوئی کہ مسجد ہو گیا ہے, تو اس کا مقصد ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. ہم اردو میں یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے, لیکن قرآن میں اسی طریقے سے استعمال. اگر یہ کہا جائے نا کہ مسجد ہو گیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کسی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, یعنی سجدہ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے. اور مسجد جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. اردو زبان میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے, لیکن قرآن کی زبان میں ہم اس کو اچھے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ظرف یا تو اس جگہ کو کہتے ہیں یا جہاں پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, یعنی جیسے اب مسلمون میں اسلمہ کا جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم وہ جگہ بھی کہہ سکتے ہیں اور وہ ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں. تو ظرف جگہ کو بتاتا ہے اور ٹائم کو بتاتا ہے. اسی لیے میں نے مغرب سے ایگزامپل دی تھی. مغرب سے ایگزامپل میں نے کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کہ مغرب کا وقت, مغرب کی جگہ ہوتی ہے نا, ڈائریکشن ہے نا مغرب, وہ جگہ ہے. مغرب ڈائریکشن میں کے لیے ہم لیتے ہیں